لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 93 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کستوری اٹھانے والا ہو اور کوئی بٹی دونکنے والا ہو۔ کستوری اٹھانے والا یا تو کستوری تجھے دے دے گا، یا تو اس سے خرید لے گا، یا تو اس سے اچھی خوشبو ہی پائے گا، اور بٹی دونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے گندی ہوا پائے گا۔ تو لہٰذا یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے، نیک ہو تو نیک کا اثر قبول کرتا ہے، برا ہو تو برے کا اثر قبول کرتا ہے۔ تو اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی حامل مسک ہے۔ حامل مسک سے کیا مراد؟ ایک شخص کستوری بیچ رہا ہے، مشک بیچ رہا ہے۔ اب جو شخص مشک بیچ رہا ہے، 2-3 صورتیں ہیں، یا تو وہ آپ کا دوست ہے، آپ کو تھوڑا سا تحفہ دے دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے، نہ بھی خریدیں گے اور وہ آپ کو تحفہ بھی نہ دے تو تب بھی اس کے پاس سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کو خوشبو آ رہی ہے انسان اسے انجوائے کرتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی طبیعت پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اور جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بٹی دونک رہا ہو۔ بٹی دونکنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی آگ ہو اور اس کو پھونکنے کے ساتھ اپنی آگ کو زیادہ جلا رہا ہو۔ اب اس کے ساتھ انسان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یا تو آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے گی، یا اس سے گندی ہوا، دھواں آپ کو ملے گا۔ اب دھوئیں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دھواں آنکھوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، ناک کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ کس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ ایک اچھے دوست کی اور برے دوست کی۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ انسان جیسے بھی اپنے دوست بناتا ہے ان کا اس کے طبیعت پر اور اس کی تربیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں سے دوستی رکھنے والا چاہے وہ عمل نہ بھی کرے تب بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے، وہ نیکی سے مانوس ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ فوری طور پہ نہ بھی عمل کرے، آہستہ آہستہ نیکی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ پہلے سے نیک ہو اور اس نے نیکوں کے ساتھ دوستی کی ہو تو اس کی نیکی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو برا آدمی ہے وہ برے آدمی کے ساتھ مل کے بدترین بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا ضرور خیال کریں کہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ یہ دوستی اتنی اہم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کو کسی کا اثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہونا چاہیے؟ جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ضرور اچھی صحبت کا پابند بنائیں، اور خاص طور پر میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں اپنی اولاد کے لیے تو ضرور اس بات کا خیال رکھیں۔ آج ہماری جو نئی نسل ہے وہ بری صحبت ہی کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ جیسے دوست ہوتے ہیں ویسا انسان بن جاتا ہے۔ دوست اگر نشہ کرنے والے ہوں تو بچے بھی نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوست اگر موبائل کے ساتھ سارا دن مصروف رہیں تو دوستوں سے انسان یہ ساری باتیں سیکھتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بھی اچھے دوستوں کا پابند بنائیں، اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور خدا را اپنے اولاد کو بھی بری صحبت سے بچائیں۔ یہ بری صحبت انہیں برباد کر کے رکھ دے گی، انہیں نہ دنیا کا چھوڑے گی نہ دین کا چھوڑے گی۔ اور سب سے اچھی دوستی کے لیے آپ کے لیے یہ قرآن کی محفلیں، یہ قرآن کی کلاسیں، یہ مساجد
کہ مساجد کے دوست یہ سب سے بہترین دوست ہیں جو کہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 103 حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچو راستوں میں بیٹھنے سے، اور اگر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، تم نے ضرور بیٹھنا ہی ہے، تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ آپ سے سوال کیا گیا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہ کو نیچا رکھنا، سلام کا جواب دینا، اور جس شخص کو راستہ نہیں آتا اس کو راستہ دکھانا۔ اب یہ ہے کہ راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ شرفاء کا طریقہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے اپنے گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور تین مرلے کے گھر ہے، 3 مرلے کا گھر ہے یا 5 مرلے کا گھر ہے، تو ایسے لوگوں کو تو راستے میں ہی بیٹھنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی خوشی یا غمی کا موقع آ جائے تو پھر تو راستے میں ہی ٹینٹ لگتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر راستے کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اب راستے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات نگاہ کو نیچا رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ وہاں سے خواتین گزر رہی ہیں ان کو گورتے رہیں، ان کا گزرنا وہاں سے محال کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام کا جواب دیں، کوئی آپ کو سلام کرتا ہے اسے وعلیکم السلام کہیں، اور جس شخص کو راستے کا پتہ نہیں ہے اسے راستہ بتائیں۔ اس حدیث میں تو اتنا ہی ہے، لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ کوئی اگر غلطی کر رہا ہے اس کو بتاؤ، اور اس کو بتاؤ کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو گلی میں ہی ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، بعض لوگ شادی کے لیے بھی ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک بات کا خیال رکھیے، راستہ پورا نہ روک دیں، ایسا نہ کریں کہ بالکل راستہ بند کر دیں ٹینٹ لگا کر، بلکہ تھوڑا سا راستہ گزرنے کا جگہ رکھیں تاکہ لوگوں کا آنا جانا بند نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے آپ بھی فائدہ اٹھا لیں، لیکن لوگوں کے لیے کم از کم راستہ بالکل بلاک نہ کر دیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ حق بتائے ہیں راستے کے، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ لوگوں کو یا وہاں سے جانے والوں کو اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا ایک مومن کو خوش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اسی سے ہی دوسرا نتیجہ نکلتا ہے کہ مومن کو تنگ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا جب ہم لوگوں کے راستے بلاک کر دیں گے تو انہیں تکلیف تو ہوگی۔ حدیث نمبر 116 عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کل بھی ہم نے والدین کے بارے میں پڑھا تھا، اصل میں یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو تلقین کرتے تھے۔ والد خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، والد کی خدمت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی دعائیں لیں، آپ دنیا بھی آپ کی جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی آپ جنت کے سب سے بہترین دروازے سے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ شریعت میں والد کی فرما برداری کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کس طرح اپنے باپ حضرت ابراہیم کی فرما برداری کی، یہ آپ کو پتا ہے۔ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ انہیں 3 دفعہ خواب آئی کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ مکہ پہنچے اور مکہ پہنچ کر جا کر حضرت اسماعیل کو بتایا کہ بیٹا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اب حضرت اسماعیل جو ہیں وہ جو جواب دیتے ہیں، قرآن مجید نے وہ جواب محفوظ رکھا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ یہ صرف 13 سال کا بچہ ہے جو اب باپ کو یہ جواب دے رہا ہے، قتل ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ مثال ہے ہمارے لیے اپنے والد کی فرما برداری کی۔ وہ علیحدہ بات ہے جب حضرت ابراہیم نے
اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل کی بجائے ایک دمبا عطا فرما دیا اور اتنا ہی کہہ دیا کہ ہم تو صرف دیکھنا چاہتے تھے، تم نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل انہیں عطا کر دیے، نئی زندگی انہیں عطا فرما دی۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت اسماعیل نے اپنے والد کی کیسے فرما برداری کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم ایک دفعہ آئے حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل جو تھے یہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان گھر میں ایک خاتون موجود تھی، اس سے پوچھا کہ تم کیسے کھاتے ہو، کیسے پیتے ہو، تمہاری رہائش کیسی ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس خاتون نے بتایا حالات بڑے مشکل ہیں، بہت دفعہ فاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی اس نے کوئی اور بھی شکایتیں کی۔ تو حضرت ابراہیم نے اس خاتون کو پیغام دیا کہ جب اسماعیل آئیں گے تو انہیں کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اب حضرت اسماعیل کافی دنوں کے بعد گھر آئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، بیوی نے ان کا پیغام پہنچا دیا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ یہ میرے والد ابراہیم تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ گھر کی چوکھٹ، بیوی گھر کی چوکھٹ ہوتی ہے، اور آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل نے اپنے حضرت ابراہیم کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک دفعہ پھر آئے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے۔ اب بھی حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیوی موجود تھی۔ ان سے پوچھا کیا حال ہے، کیسا گزارا ہوتا ہے؟ کہنے لگی بڑا اچھا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، گوشت کھاتے ہیں اور پیٹ بھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسرا رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے کچھ دن انتظار کیا، چلے گئے۔ حضرت اسماعیل نہیں آئے تھے۔ اس دور میں کوئی موبائل تو نہیں تھے کہ وہ ان سے فون پر پوچھ لیتے ہاں جی آپ نے کب واپس آنا ہے۔ خیر جی واپس چلے گئے، لیکن بیوی کو یہ پیغام دیا کہ ان سے کہیے گا کہ اپنی چوکھٹ باقی رکھے۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد کی فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا دیا، خواہ وہ حکم جو ہے وہ ذبح ہونے کے لیے ہو، خواہ وہ حکم بیوی کو طلاق دینے کے لیے ہو۔ تو یہ مثالیں والد کی رضامندی کی ہماری شریعت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات والدین جو ہوتے ہیں ہمیں ایسی کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو بات گناہ کی ہوتی ہے، گناہ کی بات ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں والدین کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے تمام تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں بتایا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہی سورہ مریم میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر کو سمجھایا تھا کہ ابا جان آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت آپ کو فائدہ نہیں دیتے، آپ کو نقصان نہیں دیتے، اور ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، آپ ایسا کیجئے، میری بات مانیے، میں آپ کو صحیح رستے پر لے چلوں گا اور آپ ان بتوں کی پوجا نہ کریں، اس کے ساتھ شیطان آپ کا دوست بن جائے گا۔ آزر جو تھا اس نے جب یہ بات سنی تو انتہائی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا ابراہیم تم میرے بتوں سے منہ موڑتے ہو، میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر سے ابھی نکل جاؤ۔ انتہائی غصے میں آ گیا اور حضرت ابراہیم جواب دے رہے ہیں سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ تو اس انداز کے ساتھ آپ اپنے والدین کو انتہائی تحمل اور ادب و احترام کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم نے سمجھایا تھا۔ اب بعض اوقات والدین سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتے بھائی، جیسے جن دنوں میں قرآن اترا ہے آپ کو پتہ ہے بہت سے والدین ایسے تھے جو مشرک تھے اور اولادیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ اگر تیرے والدین تجھے شرک پر مجبور کرے تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن اس کے باوجود بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ شرک کے باوجود بھی ان کا وہ احسان جو انہوں نے آپ پر کیا تھا جب آپ کو بچپن میں پالا تھا وہ تو ختم نہیں ہو گیا۔ ان کی گناہ کی بات نہ مانے،
ان کی غلط بات کو نہ مانے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہیں۔ یہ آیت کے الفاظ یوں ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے شرک پر آمادہ کریں جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی بات نہ مان، ان کی اطاعت نہ کر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہو، یعنی اگر وہ مشرک ہیں تو تب بھی ان کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ ان کو ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، انہیں تمہاری کمپنی کی ضرورت ہے، انہیں تمہاری جسمانی خدمت کی ضرورت ہے، وہ کرتے رہنا ہے ان کے شرک کے باوجود بھی۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں اور ان کے نیکی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جی میری والدہ پردہ نہیں کرتی، میں تو ان سے ملتا ہی نہیں ہوں، یا جی میرے والد جو ہیں وہ فلاں غلط کام کرتے ہیں، میں نے ان سے بول چال بند کر دی ہے، اور اس بات کو بڑی نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کو قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ مشرک بھی ہیں تب بھی دنیا میں ان کے ساتھ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہنا۔ ان کا وہ حق ختم نہیں ہو گیا جو انہوں نے آپ کو پالتے وقت بچپن میں آپ پر کیا تھا، وہ ان کی نیکی باقی ہے اور اس کی خیال رکھنا آپ پر لازم ہے۔ حدیث نمبر 124، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا بیٹا اس کے پاس آیا، اس نے اس کو بوسہ دیا اور اس کو اپنی ران پر بٹھا دیا۔ پھر اس کی بیٹی آ گئی، اس نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ صورتحال سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے، وہ اسے گود میں بٹھا لیتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، اور اس کی بیٹی آئی، اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا، بوسہ بھی نہیں دیا، گود میں بھی نہیں بٹھایا، بلکہ پہلو میں سائڈ میں بٹھا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ یہ انصاف بیٹے اور بیٹے میں بھی ہونا چاہیے، دونوں بیٹوں کے درمیان بھی ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، اور بیٹے اور بیٹی کے درمیان بھی یہ انصاف ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ بڑی عقل مندی کے ساتھ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں، اور ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، جی بیٹے نے تو کل کو کمانا ہے، اس لیے اس کو اچھی تعلیم بھی دینی ہے، بیٹے نے باہر نکلنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کو خوراک بھی اچھی چاہیے، اس کو لباس بھی اچھا چاہیے کیونکہ اس نے گھر میں رہنا ہے، اور بیٹیوں نے تو جی اس نے باہر جانا ہے، اور بیٹیوں نے تو گھر میں رہنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لباس بھی ذرا تھوڑا ہو گیا، کھانا بھی ذرا تھوڑا ہو گیا، تعلیم بھی نہ ہی دی، کل کو ہانڈی پکانی ہے، کل کو انسان نے چولہا چونکی ہی کرنی ہے۔ تو میری بہنوں یہ رویے درست نہیں ہیں، یہ رویے درست نہیں ہیں۔ شریعت ہمیں پابند کرتی ہے اپنی بیٹی اور بیٹے میں، اور اپنے بیٹے اور بیٹے میں بھی، دو بیٹیوں میں بھی برابری کریں، انصاف کریں۔ یہ انصاف محبت میں بھی ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث میں آپ نے دیکھا، بیٹے کو تو بوسہ دیا، بیٹی کو بوسہ نہیں دیا، بیٹے کو گود میں بٹھایا، بیٹی کو گود میں نہیں بٹھایا، اس کو پہلو پر بٹھا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس حد تک ہمیں حکم دیا کہ بیٹی اور بیٹے کے ساتھ محبت میں بھی فرق نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، مٹھائیاں آتی ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں، بیٹی پیدا ہو تو یوں ماحول ہوتا ہے جیسے اللہ نہ کرے کوئی مرگ ہو گئی ہے، بلکہ لوگ دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں بیٹی، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نہیں کہا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو برابر حکم دیا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹی اللہ کی واقعی رحمت ہوتی ہے۔ کس طرح؟ دنیا میں بھی جیسے بیٹیاں ماں باپ کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتی ہیں، بیٹے ایسے ہو ہی نہیں سکتے، بیٹے ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اولاد میں برابری کیجئے، محبت میں برابری کیجئے، ان کی تعلیم میں برابری کیجئے۔ اگر آپ تعلیم میں برابری نہیں کر رہے تو مجھے بتائیے کل کو نئی نسل کو کس نے پالنا ہے؟ تعلیم یافتہ مائیں ہوں گی تو اولاد کو اچھا پالیں گی، اسی طرح عورت طاقتور ہوگی تو کل کو صحت مند بچے جنم دے گی۔
کل کو جب آپ نے شادی کرنی ہے اپنی بیٹیوں کی تو اس نے اپنے خامن کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور اس نے اپنی اولاد کو بھی جنم دینا ہے. تو ماں اگر طاقتور نہ ہوگی تو ماں کیسے یہ ذمہ داریاں اپنی پوری کر سکے گی؟ تعلیم یافتہ نہ ہوگی تو اپنے بچوں کو پڑھا کیسے سکے گی؟ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو شیطان ہمیں پٹیاں پڑھا دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، بیٹی نے تو گھر میں ہی رہنا ہے، چولہا چوکی ہی کرنی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان پہ توجہ نہیں دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیے، انہیں محبت میں بھی ان سے برابری کریں، انہیں تعلیم بھی اچھی دلائیں، انہیں خوراک بھی اچھی کھلائیں، ان کے نکاح میں ان کی پسند کا خیال رکھیں، نکاح میں ان کی پسند کا خیال رکھیں، ان کی پسندیدگی کے ساتھ نکاح کریں، کیونکہ کل کو زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، آپ نے تو نہیں گزارنی. اس کے علاوہ انہیں وراثت کا حق بھی دیں. ہمارے ہاں عام طور پہ باپ اور بھائی ہی جو ہوتے ہیں اس سلسلے میں بہنوں اور بیٹیوں سے زیادتی کر جاتے ہیں. باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بیٹوں میں بانٹ جاتا ہے اور بھائی باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. تو انہیں حق وراثت بھی دیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جو شخص 2 بیٹیاں اچھی طرح پالے وہ جنت میں آپ کے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. اور ایسی کوئی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے پالنے پر نہیں دی. یہ خوشخبری بیٹیوں کے پالنے پر دی ہے کہ جو 2 بیٹیاں اچھی طرح پالے گا اسے جنت میں آپ کا اس طرح ساتھ ملے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. حدیث نمبر 125 جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 خصلتیں ہوتی ہیں، اس میں 3 خرابیاں ہوتی ہیں. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. یہ ایک عملی منافق کی نشانیاں ہیں. ہم سب اللہ کے رسول ہم سب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کسی کے اندر یہ 3 خرابیاں ہوئیں تو وہ عملی منافق ہوگا. اس کا یہ عمل کا نفاق ہے. اور یہ 3 خرابیاں کون سی ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ دورہ قرآن کر رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. یہ نفاق کی خصلت ہے جب تک کہ انسان چھوڑ نہیں دیتا. دوسری خصلت کون سی ہے؟ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، کیونکہ ان اللہ دا کانا مسئولا، وعدہ تو اللہ کے ہاں پوچھا جانے والا ہے. اور تیسری خصلت کون سی تھی؟ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. ویسے بھی دیکھیں جو ایماندار نہیں اس کا ایمان نہیں. ایمان اور ایماندار ہونا یہ دونوں اکٹھی چیزیں ہیں. جو بے ایمان ہے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس حدیث میں تو 3 خصلتوں کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں ایک 4تھی خصلت کا بھی ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے پھٹ پڑے. جھگڑے میں اسے اپنی زبان پہ کنٹرول نہ ہو، جو اگلا پچھلا اس کے منہ پہ آتا ہے بولتا جائے. تو یہ 4 صفات کس کی ہیں؟ منافق کی ہیں. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب تک یہ وہ 4 خصلتیں نفاق کی نہیں چھوڑتا وہ منافق ہوگا. ہاں جی، بہت سوچنے کا مقام ہے. یہ ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں. جھوٹ کو تو کوئی غلطی سمجھتا ہی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں فلاں بڑا ڈپلومیٹ ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، سچ جھوٹ میں لا لیتا ہے. مراد کیا ہوتا ہے؟ سچ جھوٹ میں لا لیتا ہے. اور وعدوں کے بارے میں، وعدے کوئی قرآن حدیث تھوڑے ہوتے ہیں. ارے بھئی آپ نے وعدہ نہیں پورا کرنا، خاموش ہو جائیے، نہ وعدہ کیجیے. سچ نہیں بولنا، خاموش ہو جائیے، جھوٹ نہ بولیے. اور بددیانتی نہ کریں، کیونکہ جو ایماندار نہیں اس کا ایمان نہیں. اور 4تھی بات، اپنی زبان پہ کنٹرول کیجیے. یہ منافق کی نشانی ہے کہ اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے پھر یہ جب زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم اپنی کتنی خرابیاں اس دنیا میں کر لیتے ہیں، کتنے نقصانات ہمیں دنیا میں بھگتنے پڑتے ہیں. تو ان 4 برائیوں سے پیچھا چھڑائیں.
یہاں بیٹھ کے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں، تیری فرما بردار ہوں، اللہ یہ برائیاں جو ہیں میں چھوڑ دوں گی اگر میرے اندر ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ، ورنہ اس رمضان میں ان برائیوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے، یہیں بیٹھ کے نیت کر لیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ حدیث نمبر 135 انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم کرنے والے تھے، جو بھی آپ کے پاس آتا آپ اس سے وعدہ فرما لیتے، اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو فوراً پورا کرتے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کے کپڑوں کو پکڑا اور کہا میری تھوڑی سی ضرورت ہے، مجھے خدشہ ہے میں کہیں بھول نہ جاؤں، چنانچہ آپ اس کے ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے اور پھر تشریف لائے اور پھر نماز پڑھی۔ اب دیکھیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا آپ منع نہ کرتے، پاس ہوتا دے دیتے، نہ ہوتا قرض لے کے اس کو دے دیتے۔ اب ایک بدو آپ کے پاس آیا ہے اور آ کر اس نے آپ کے کپڑوں کو پکڑا اور کہا میرا تھوڑا سا کام ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، میرے ساتھ ابھی چلیے اور میرا کام کر کے آئیے، اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ چل پڑتے، اللہ کے رسول اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، چل کے جا کے اس کا کام کرتے ہیں اور پھر واپس تشریف لاتے ہیں اور پھر آ کر اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں جب انسان ان چیزوں کو اہم سمجھے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کا سوال نہ موڑتے، کسی کی ضرورت ہوتی پوری فرما دیتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے اور وہ میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ مجھے اس سے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کا کام کر کے واپس آؤں۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، میں اپنی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کا کام پورا کر دوں۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں ایسے کاموں کے لیے وقت ملتا ہے؟ کس کو ملتا ہے؟ ہمیں تو کام ہی بہت ہوتے ہیں، ہمیں تو جلدی بہت ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول کو جلدی نہ ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ذمہ داریاں تھیں میرا خیال ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اور تہجد بھی چھوٹی نہیں پڑھ رہی، اتنی لمبی پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے۔ ہر وقت آپ پر وحی اترتی ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت آپ کو کرانی ہوتی ہے۔ آپ اپنے جو ہے مدینے کے حکمران بھی ہیں، اس کے آپ چیف جسٹس بھی ہیں، آپ اس کے وزیر داخلہ بھی ہیں، آپ کے پاس لوگوں کے وفد آتے رہتے ہیں، لوگوں کو ساری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ جنگیں ہو رہی ہیں اور تھوڑی جنگیں نہیں ہو رہی، مدینے میں آپ 10 سال رہے ہیں اور 89 جنگیں آپ نے لڑی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 1 سال میں 9 جنگیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہر مہینے میں تقریباً جنگ ہو رہی ہے۔ اس جنگ کے لیے پلاننگ کرنی ہے، اس جنگ کے جو نتائج بھگتنے ہیں، اس جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس جنگ کے لیے جانا ہے۔ اور یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس ان کاموں کے لیے وقت نکل آتا تھا اور میرے اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ خیر سے اصل بات ہے ہم ان کاموں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ اہمیت کو سمجھ لیں گے وقت خود بخود نکل آئے گا۔ حضرت عمر جو تھے، ان کا ایک واقعہ میں نے اس دن پڑھا کہ ان کے محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، وہ بیمار ہو گئی۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا اس کی خدمت میں کر دیا کروں گا، وہ اکیلی رہتی تھی، میں اس کام کر دیا کروں گا، میں اس کو کوئی کھلا پلایا کروں گا، کوئی اس کی جو ہے گھر کے جو صفائی کرایا کروں گا، اور چھوٹے موٹے جو اس کے کام ہوں گے میں صبح کرایا کروں گا۔ گئے، جس دن یہ سوچا اگلے دن وہاں پہ گئے تو دیکھا اس کے سارے کام ہوئے ہوئے تھے، پانی بھی بھرا ہوا تھا، صفائی بھی ہوئی تھی، اس نے اس کی کوئی کھلانا پلانا تھا وہ بھی اس کو کوئی کھلا گیا تھا۔ ایک دن گئے، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے پھر بوڑھی عورت سے پوچھا، ہاں ماں آپ کے کام کون کرتا ہے؟ وہ کہنے لگیں ابو بکر آتے ہیں وہ کر جاتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو بکر کی تب کی بات ہے جب حضرت ابو بکر امیر المومنین تھے۔
یہ آپ نے تربیت کی تھی اپنے صحابہ کی۔ آج ہمیں ان کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کیا خیال ہے؟ ان کاموں کے لیے وقت نکالنا ہے، ان کاموں کے لیے وقت نکالنا ہے، کیونکہ خیر الناس من انفعہم للناس، بہترین آدمی کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی لوگوں کو نفع پہنچا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے روایت ہے کہ آپ اپنے خادم کو کہا کرتے، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے، آپ کے خادم نے کہا، اللہ کے رسول میری ایک ضرورت ہے۔ آپ نے پوچھا تیری ضرورت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میری ضرورت یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے سفارش کریں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا سوال نہیں ہے، اللہ کے رسول کا مقام سب سے بلند ہوگا۔ کون سا؟ مقام محمود، جنت الفردوس میں سب سے بلند، اللہ کے سب سے زیادہ قریب۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، آپ کے جو خادم تھے، کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا مطالبہ کہ جو مقام آپ کا ہوگا یا رسول اللہ میں وہی مقام آپ کا چاہتا ہوں۔ الفاظ بڑے نرم ہیں لیکن ان سے مدعا بہت بڑا ہے۔ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تجھے اس بات پر کس نے ابھارا؟ اس نے کہا میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا میری کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کیا کرو۔ بات پھر وہی ہے، کل بھی یہ ٹاپک جو تھا یہ ہمارے زیر مطالعہ آیا تھا کہ اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اسے اگر وہ نہیں کھلا سکتے تو کم از کم 2 لقمے ضرور دے دیا کرو۔ اپنے خادم کو دن میں 70 دفعہ معاف کیا کرو، اور اس سے کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے پوچھا کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اونچا مقام جنت میں چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نفل نماز زیادہ پڑھا کرے، اپنا عقیدہ درست رکھے اور تہجد کی نماز کی خاص طور پر پابندی کرے۔ اسی سے ہی آپ کی سفارش نصیب ہوگی اور اسی سے ہی جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم